رب کی قدرت نا وہ قادر مطلق ہے، کن فیکون کہتا ہے ہو جا، فیکون شے ہو جاتی ہے۔ رب نے ان پتھروں کو راشن میں تبدیل فرما دیا۔ فرمانے کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں لے جاتا ہے۔ قرآن نے بھی کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو اس طرح کا تکبر کرتا نا اس کے اندر نمرود کی صفت ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے اللہ کے رسول جانتے بھی ہیں، علم بھی رکھتے ہیں اور اللہ کی عطا سے اپنی آنکھوں سے ہر چیز کو دیکھتے بھی ہیں۔ ایک دن نمرود کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مکالمہ ہوا، مناظرہ ہوا، جس کو قرآن نے بیان کیا۔ یقیناً ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی تھے اور اللہ کے خلیل تھے، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہیں، اور حضور حقیقت میں ابراہیمی دین لے کر آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کہ مشن کو آپ نے آگے بڑھایا۔ ابراہیم علیہ السلام کا مشن بھی تھا توحید، اور پیارے نبی کا مشن بھی تھا توحید، اور آپ کے آباء و اجداد میں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا نام ابراہیم بن طارح بن ناحور، یہ نام عبرانی زبان کا ہے، اور اس کا معنی یہ ہوتا ہے رحم کرنے والا باپ، یعنی رحیم باپ۔ ابراہیم کا مطلب ہے اپنے اولاد پر رحم کرنے والا، اپنے ماتحت پر پیار کرنے والا۔ آپ علیہ السلام عراق کے علاقے کوفہ میں پیدا ہوئے۔ آپ تجارت کیا کرتے تھے، کپڑے کا بزنس فرماتے تھے دیگر شہروں میں جا کے اپنے علاقے میں۔ 175 سال آپ نے عمر پائی، ایک روایت کے مطابق 200 سال بھی ہے۔ بلدۃ الخلیل، آپ جائیں نا عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، تو مکہ المکرمہ میں روڈ کا نام بلدۃ الخلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب ہے۔ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار پر انوار ہے، آپ کی قبر انور ہے۔ آپ کی عظمت بڑی اعلیٰ ہے، بڑی شان والے تھے، بڑی عظمتوں کے مالک تھے۔ ابتدائی طور پر میں تھوڑا سا آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، یہ تو آپ کا میں نے صرف تعارف کرایا، اللہ کے خلیل تھے۔ اور آپ کے تعارف میں سے ایک اور بات یہ بھی ہے کہ سارے نبیوں سے افضل آمنہ کے لال احمد مختار ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ روایت میں آتا ہے دوسرے نمبر پر نبیوں سے مراد سارے رسولوں میں، فرشتوں سے، مخلوقات سے افضل دوسرے نمبر پر اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ پاک نے یہ شان عطا فرمائی، کل قیامت میں آپ کا دوسرے نمبر پر درجہ ہوگا، پہلے نمبر پر ہمارے نبی کا، دوسرے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ آپ توحید کا درس دیتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے انتہا محبت تھی، اور نمرود جو ہے نا، جو شخص اس کو سجدہ کرتا وہ اس کو راشن دیتا تھا، اسی کے گھر پہ چولہا جلتا تھا جو نمرود کو سجدہ کرتا ہے، ورنہ سزائیں دیتا، سزا کے طور پر جیل میں بند کرتا اور ساتھ ساتھ کا قتل کروا دیتا، اگر کچھ نہ ہو سکے تو راشن بند کر دیتا، کھانا پینا۔ اس نے اپنی رعایا کو اپنے ماتحت کیا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ کوئی اپنا کاروبار ادھر ادھر کر لے، اگر کسی نے کرنا بھی ہے تو سارا حساب و کتاب نمرود کو دینا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اتنا اس کا کنٹرول تھا، لیکن سارے لوگ سجدہ کرتے، لیکن ابراہیم علیہ السلام سجدہ نہیں کرتے تھے۔ تو ایک دن نمرود کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مکالمہ ہوا، مناظرہ ہوا، جس کو قرآن نے بیان کیا۔ بڑا پیارا واقعہ، اللہ فرماتا ہے الم تر الی الذی، اللہ کلام فرما لے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہمارے نبی سے، اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا اس کو؟ اب اندازہ کریں لفظ کتنے پیارے ہیں، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں دو بندے کہیں پر گئے ہوں تو دوسرا اس کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ فلانی جگہ جب ہم گئے تو تم نے دیکھا نہیں تھا وہ فلاں چیز کو، فلاں بلڈنگ کو، فلاں شہر کو، فلاں چیزوں کو تم نے دیکھا نہیں تھا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ وہاں پر گیا، اس کو علم ہے۔ تو یہاں پر الم تر الی الذی، اے محبوب علیہ السلام نے دیکھا نہیں، یہاں جاننے کی بات نہیں، ایک علم ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے دیکھنا، دیکھنے اور علم میں فرق ہے۔ یہاں پر اللہ فرما رہا ہے کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے رسول جانتے بھی ہیں، علم بھی رکھتے ہیں، اور اللہ کی عطا سے اپنی آنکھوں سے ہر چیز کو دیکھتے بھی ہیں۔ اور مزے کی بات، جب یہ واقعہ ہوا اللہ کے رسول کی ظاہری پیدائش تو ہوئی نہیں ہے، تو ظاہری پیدائش نہیں ہوئی تو دیکھنا کیا؟ لیکن اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نبیوں سے الگ شان عطا فرمائی ہے، الگ مقام عطا کیا۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ الذی حاج ابراہیم فی ربہ، وہ شخص جو ابراہیم سے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا تھا۔ حاجہ کا مطلب ہے جھگڑنا۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا تھا۔ نمرود کہتا ہے میں رب ہوں، میں پالنے والا ہوں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، میں پالنے والا ہوں، میرے آگے سجدہ کرو، میں تمہیں راشن دیتا ہوں، میں تمہیں کھلاتا ہوں، میں تمہیں پلاتا ہوں، تمہیں گھر کے اندر ہر شے میں مہیا کرتا ہوں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ رب میں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں نہیں تو نہیں کھلاتا، کھلاتا میرا اللہ ہے، کھلاتا میرا رب ہے، جس نے تمہیں زندگی دی، جس نے تمہیں سب کچھ دیا، جس نے تمہیں تخت پر بٹھایا۔
آج تیرے پاس جاہو جلالت ہے اسی رب کی وجہ سے ہے، لیکن وہ کہتا ہے میرے علاوہ کوئی رب ہے؟ نعوذ باللہ، میرے علاوہ کوئی ہے؟ جیسے آج کل بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں میرے علاوہ کوئی، میں اس علاقے کا پھنے خاں، میں چودھری، میرے علاوہ کوئی چودھری ہے؟ ساڑھے سامنے تو کوئی گل کر ہی نہیں سکتا۔ تو نمرود کے ذہن میں یہی تھا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا جو اس طرح کا تکبر کرتا ہے نا، وہ اس کے اندر نمرود کی صفت ہوتی ہے۔ عام لوگوں کے سامنے کیا رہتا ہے، میرے سامنے کوئی گل کر کے بھائی میرے تو وڈا بھی کوئی چودھری ہے، میرے تو وڈا بھی کوئی عالم ہے، میرے تو وڈا بھی کوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ تکبر ہے، اور تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ عاجزی ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب ہے اور تکبر نمرود کی طرف منسوب ہے، تو یقیناً مسلمان یہی چاہے گا کہ اللہ ابراہیم علیہ السلام کی صفتیں ہمیں عطا فرمائے۔ تو اب یہ جھگڑے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے تھے میرا اللہ وہ ہے جس نے تمہیں بنایا، جس نے تمہیں پالا، جس نے تمہیں تخت پر بٹھایا، جس نے تمہیں شان و شوکت دی۔ نمرود کہتا ہے نہیں، میں رب ہوں، میں لوگوں کو کھلاتا ہوں، میں پلاتا ہوں۔ اب اس بات پر بحث ہو رہی ہے، جھگڑا کس بات پر ہو رہا ہے؟ رب پر، اللہ پر۔ وہ اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان آتا اللہ الملک، اللہ نے تمہیں بادشاہت دی، وہ رب ہے میرا جس نے تمہیں بادشاہت دی، سب کو تمہیں دیا۔ تو نمرود کہنے لگا اچھا یہ تو بتا، تو کہہ رہا میرا اللہ وہ ہے کہ جس نے مجھے بادشاہت دی، حالانکہ رب میں ہوں۔ اس نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ تمہارے رب کی صفت کیا ہے؟ نمرود نے کہا اے ابراہیم یہ بتاؤ تمہارے رب کی کون سی شان ہے، کون سی عظمت ہے جو مجھے بتاؤ گے تو میں حیران ہو جاؤں۔ آپ نے کہا اذ قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو لوگوں کو پیدا کرتا ہے، لوگوں کو موت دیتا ہے۔ قرآن نے بھی کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، رب وہ ہے کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ جان سکے تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ یہ تو اللہ پاک نے فرمایا، اور پہلے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو۔ کیوں عبادت کرنی ہے؟ اس لیے کہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے تخلیق اللہ نے کی ہے، موت بھی اللہ دے گا۔ تخلیق کا مطلب یہ تھا کہ اللہ جو ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے بچے کو رکھتا ہے وہ ہے، پھر وہ بچہ باہر آتا ہے، یہ تخلیق ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، بڑا پیارا مکالمہ ہے، نور بھرا، لذت بھرا، اور دل کے اندر سکون دے گا، مزہ بھی آئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میرا رب وہ ہے جو مارتا جلاتا ہے، جو لوگوں کو زندگی دیتا ہے، لوگوں کو موت دیتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، نمرود کہنے لگا کام تو میں بھی کر لینا، میں بھی زندہ کر لیتا ہوں، میں بھی مار لیتا ہوں۔ اس نے کیا کیا، قید خانے سے 2 قیدی بلائے، ایک کو آرڈر ہو چکا تھا کہ اس کو پھانسی ہونی ہے، اور دوسرے کو آرڈر ہو چکا تھا کہ اس کی سزا ختم ہو چکی ہے، اب اس کو آزادی ملنی ہے۔ اس نے کیا کیا، آزادی والے کا سر قلم کر دیا، اور جس کو پھانسی ہونی تھی اس کو چھوڑ دیا۔ اس نے کہا کام تو میں بھی کر لے رہے۔ اس کے اندر عقل نہیں تھی، سمجھ نہیں تھی۔ اور یاد رکھیے گا جس کے پاس ایمان نہیں ہوتا نا، اس کے پاس عقل بھی نہیں ہوتی، سمجھ بھی نہیں ہوتی۔ بندہ کئی مرتبہ کسی کو سمجھا رہا ہوتا ہے یار اس طرح نہیں بات ہوئی، یہ بات ہے، قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے، یا بڑوں نے یہ سکھایا ہے، بڑوں کا تجربہ یہ ہے، تم ایسا کر لو، صحیح پڑھو، یا اس طرح کام کیا کرو۔ وہ اگلا بندہ نہیں سمجھ رہا، کیوں؟ عقل ہی نہیں ہوتی، سمجھ نہیں ہوتی۔ تو نمرود پہلے وہ سب سے بڑا کافر تھا اس دور کا، اور اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو لا رہا تھا، نعوذ باللہ، رب کے مقابلے میں۔ تو پھر رب کے مقابلے میں کوئی آئے تو اس کو سمجھ تو ہو ہی نہیں سکتی۔ جب اس نے یہ کام کیا نا، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یہ بے وقوف بندہ ہے، اس کو سمجھ تو آنی نہیں۔ تو آپ فرمانے لگے اس بات کو چھوڑ دوں، تجھے سمجھانا جو ہے نا وہ آسان نہیں ہے، حالانکہ میں نے کہا تھا کہ اللہ پیدا کرتا ہے، تو 9 مہینے کسی کو پیدا کر کے دکھا، اب ماں کے پیٹ میں کوئی بچہ رکھ کے دکھا پھر وہ پیدا ہو۔ آپ نے کہا اس سے اس طرح کی بحث نہیں کرتا، اس کو سمجھ نہیں آنی۔ آپ فرمانے لگے اچھا میرا رب وہ ہے، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، فرمانے لگے میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں لے جاتا ہے، فأتی بها من المغرب، ٹھیک ہے تو ایسا کر کہ سورج کو مغرب سے نکال دے، یعنی الٹ کر دے، یعنی ایسا کر دے کہ آج صبح سورج نکلنا ہے مشرق سے، تو مغرب سے نکال دے۔ اب کوئی زمین کا معاملہ ہوتا تو وہ لے دے کے کر لیتا نمرودی، تو آسمانی معاملہ تھا۔ اب آسمانی معاملہ کیسے ہو سکتا تھا حل؟ اس پر تو اللہ کی حکومت ہے، سورج پر تو اللہ کی حکومت چلتی ہے۔ کل دھوپ تھی، آج چھاؤں نظر آ رہی ہے، سورج پر اللہ کی سلطنت ہے، اللہ کی طاقت ہے، اللہ اشارہ کرتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے، سورج نکل جاتا ہے، دھوپ برساتا ہے، تپس دیتا ہے، بعض اوقات سورج کو کہتا ہے چھپ جا، آج بارش ہونی ہے، بارش ہو جاتی ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اب بتا، اب
اس کو بڑا غصہ آیا. قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي کفر, اس کے ہوش اڑ گئے یہ بات سن کر کہ یہ کیا کہہ دیا, یہ کیا معاملہ کر دیا. اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ, اللہ ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. پتہ یہ چلا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو سمجھانے کی کوشش کی, چونکہ اس کے اندر عقل نہیں تھی, سمجھ نہیں تھی. اس کا مطلب کیا ہوا, ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, جس کو چاہتا ہے اللہ اپنا فضل دیتا ہے. فضل سے مراد ایمان ہے, اللہ کی محبت ہے, رب کی توحید ہے, رب سے پیار کرنا ہے, رب کے احکامات پر عمل کرنا ہے. اور سب سے پہلا اللہ کا حکم کیا ہے, اللہ کو سجدہ کرو, کسی اور کو سجدہ نہ کرو. اور نمرود سجدہ کرواتا تھا. جب یہ بحث و مباحثہ ہوا تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر کا راشن بند کر دیا. یہ آپ کا ایک معجزہ بھی بڑا مشہور و معروف ہے. جب بحث و مباحثہ کرنے کے بعد وہ جو توڑا وغیرہ بوری لے کے آئے تھے گھر سے راشن لینے کے لیے, اب واپس گئے تو راستے میں آپ نے چھوٹے چھوٹے پتھر کے ٹکڑے, ریت تھوڑی سی ڈال لی تاکہ گھر میں داخل ہوں تو گھر والوں کو بس دیکھنے میں نظر آئے کوئی لے کے آیا کوئی چیز. کہتے ہیں میں بوری کے اندر ایسے ہی بھر کے گھر میں داخل ہوا تو گھر والوں نے دیکھا عثمان کو چاہے نا سائڈ پہ رکھ کے نا, میں سائڈ پہ جا کے سو گیا. ابراہیم علیہ السلام میں سو گیا. دوپہر کا وقت ہوا تو گھر والوں نے تازہ کھانا بنا کر میرے آگے پیش کیا. تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسے کھانا آ گیا, گھر میں تو کوئی شے نہیں تھی. تو میں نے پوچھا یہ کہاں سے کھانا آیا؟ میں نے کہا آپ تو راشن لے کے آئے تھے, اسی میں سے بنایا. اب بڑے پریشان ہوئے کہ میں تو اس میں پتھر تھے لے کے آیا, اس میں ریت تھی, میں تو راشن لے کے نہیں آیا تھا. اللہ اکبر. رب کو ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا پسند آئی کہ آپ نے نمرود کو سجدہ نہیں کیا روٹی کے لقمے پر. آپ نے نمرود کو یہ نہیں کہا تو رب ہے کہ مجھے راشن مل جائے گا. آپ نے نمرود کو یہ نہیں کہا تو سب کو پالنے والا ہے تاکہ مجھے عزت مل جائے گی اس کے دربار میں. آپ نے یہ نہیں کہا, آپ نے کہا روٹی جاتی ہے تو جائے. ہم ایک روٹی کے لقمے پر بکنے والے نہیں ہیں, ہم چائے کی پیالی پر بکنے والے نہیں ہیں, ہم گوشت پر بکنے والے نہیں ہیں, بریانی کی پلیٹ کھا کر غیروں کے ٹکڑوں پر پلنے والے نہیں ہیں, غیروں کے پیچھے پھرنے والے نہیں ہیں. ہم وہ ہیں روٹی ملے نہ ملے, راشن ملے نہ ملے, دنیا کی شے ملے نہ ملے, ہم سجدہ کرتے ہیں تو صرف اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ نظریہ اپنایا تو پتھر لے کے آئے تھے. رب کی قدرت نا وہ قادر مطلق ہے, کن فیکون کہتا ہے ہو جا, فیکون شے ہو جاتی ہے. رب نے ان پتھروں کو راشن میں تبدیل فرما دیا. تو پتہ یہ چلا کوئی رب کا ہو جائے تو صحیح, کوئی رب کی بارگاہ میں جھک جائے صحیح, کوئی اللہ کا بن جائے صحیح, اخلاص اپنا لے صحیح. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دے, یہ دنیا تو کوئی شے ہی کوئی نہیں, روٹی تو کوئی حیثیت رکھ دی نہیں, یہ دنیا کی چیزیں, یہ کھانے پینے کی اشیاء, یہ دنیا کی عزتیں, یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اللہ پاک نے پھر آپ کو شان کے عطا فرمائی. انبیاء کے اندر دوسرے نمبر پر عظمت ہے ابراہیم علیہ السلام کی. وجہ کیا؟ وجہ کوئی دنیا کی دولت نہیں, کوئی بادشاہت نہیں تھی کہ بادشاہت کی وجہ سے آپ کو عزت ملی. وجہ کیا تھی؟ توحید, اللہ سے محبت. نمرود کے آگے آنکھیں دکھائیں. نمرود چھوٹی سی بات پر سر قلم کروا دیا کرتا تھا, لیکن اس کو جرت نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا سر قلم کروائے. بعد میں وہ آگے واقعات ہیں انشاءاللہ. اب یہی واقعات انشاءاللہ چلیں گے قرآن پاک سے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ کو آگ میں ڈالا, اور اس کے علاوہ آپ نے خانہ کعبہ کیسے بنایا, حج کے بارے میں بڑے خوبصورت واقعات ہیں قرآن پاک میں. عید کی وجہ سے, رب کی بارگاہ میں جھکنے کی وجہ سے, رب کا ہونے کی وجہ سے آج دیکھیں نا ابراہیم علیہ السلام کو ہزاروں سال گزر گئے اس دنیا سے پردہ کیے ہوئے. حیات وہ ہیں, نبی ہیں, بل احیاء عند ربہم یرزقون, بلکہ ان کو رزق دیا جاتا ہے. یہ شہیدوں سے بڑھ کر ہیں. اللہ پاک نے ان کو شان عطا کی, لیکن ہزاروں سال گزرنے کے بعد آج بھی ممبروں پر ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا جا رہا ہے. جب بھی آپ قرآن کی تلاوت کریں گے تو بار بار ابراہیم کا نام آئے گا. یعنی پتہ کیا چلا؟ آخری بات یہ ہے, نام اس کا باقی رہتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے, اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ اس کے نام کو باقی رکھتا ہے. تو ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کے غلام ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی برکتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم الامین صلی اللہ علیہ وسلم.